ایک کو انسیڈنٹ ہے کہ مطلب ہے کہ آج اس پروگرام میں بھی ان کے ریلیٹڈ تقریباً یہ پروگرام ہے وہ بھی آئے ہوئے ہیں. میرے نہایت ہی معزز کاروباری حضرات، میرے میڈیا کے دوستوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں اب تمام دوستوں کو گورنر ہاؤس احمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور خاص کر اپنے کاروباری شخصیات کو کہ جو بھی ہمیشہ آنر کرتے ہیں گورنر ہاؤس کو، اور ہم ہمیشہ یہاں پر فنکشنز بھی کرتے رہتے ہیں. میں وزارت تجارت کے ذیلی ادارے IPO پاکستان کی جانب سے آج گورنر ہاؤس پشاور میں منعقدہ کاروباری طبقے، تخلیق کاروں اور خیبر پختونخوا کے نوجوانوں موجودین کرتا ہوں. مجھے خوشی ہے کہ IPO نے ملک کے دیگر علاقوں کی طرح پشاور میں بھی اپنی خدمات کا دائرہ کار آج باضابطہ طور پر بڑھا دیا ہے، جو بلا شبہ قابل تعریف اور قابل تحسین اقدام ہے. خواتین و حضرات، دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور آج کے دور میں خیالات کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی یا فکری ملکیت وہ تحفظ فراہم کرتی ہے جو کسی بھی موجود مصنف یا کاروباری شخص کو اعتماد دیتی ہے کہ اس کی محنت، جدت اور تخلیق کا حق تسلیم کیا جائے گا اور اس کا صلہ اسے ملے گا. کوئی دیتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ IPO کا پشاور میں قائم ہونے والا ریجنل دفتر ایسی خدمات میں ہمارے نوجوان اور کاروباری شخصیات کے لیے نہ صرف سود مند ثابت ہوگا بلکہ اس صوبے کی صنعتی و کاروباری ترقی کے لیے بھی مددگار ثابت ہوگا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی برسوں تک خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اپنی فکری ملکیت کے حقوق کے اندراج یا اپنے کیسز کی پیروی کے لیے طویل سفر طے کرنا پڑتا تھا. آج IPO کی اس نئے دفتر کے قیام سے دشواری ختم ہو گئی ہے. اب ہمارے موجودین، متقین اور کاروباری افراد اپنی سہولت کے مطابق پشاور میں ہی تمام خدمات حاصل کر سکیں گے، جس سے ان کا وقت، وسائل اور توانائی بچے گی. یہ دفتر نہ صرف سہولت فراہم کرے گا بلکہ فکری ملکیت کی اہمیت سے متعلق آگاہی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا. یہ جامعات، تحقیقی اداروں اور نجی شعبے کے ساتھ مل کر ایک ایسی ثقافت کو فروغ دے گا جس میں جدت، تخلیق اور تحقیق کی حوصلہ افزائی ہوگی. جب کاروباری ادارے، تعلیمی ادارے اور حکومت مل کر کام کرتے ہیں تو اس نتائج پر نہ صرف معاشی ترقی ظاہر ہوتی ہے بلکہ ہماری نوجوان نسل کو بھی سوچنے، ایجاد کرنے اور قیادت کرنے کا جذبہ دیتے ہیں. خواتین و حضرات، خیبر پختونخوا ہمیشہ سے باصلاحیت، تخلیقی ذہانت اور کاروباری رجحان سے مالا مال رہا ہے. اگر اس مناسب سہولت اور پلیٹ فارم فراہم کیے جائیں تو یہ صوبہ پورے پاکستان کے لیے جدت اور کاروباری قیادت کا مرکز بن سکتا ہے. آئیے ہم سب مل کر ایک ایسا ماحول تشکیل دیں جہاں خیالات کا احترام ہو، تخلیق کی قدر کی جائے اور جدت کو انجام دیا جائے. ایسا ماحول جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن بنے. اور آخر میں ایک بار پھر IPO کی تمام انتظامیہ کو دلی شکر گزار ہوں کہ وہ اس صوبے کی ترقی کے لیے گورنر ہاؤس کے ساتھ مل کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور صوبے کی اقتصادی ترقی کے لیے اپنا کاروباری و صنعتی شخصیات کا بھی شکر گزار ہوں جو اس اجتماعی ترقی کے سفر میں ہمارے ساتھ صرف صف اول میں کھڑے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایمبیسڈر صاحب نے کچھ باتیں کی، اس کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمیشہ خیبر پختونخوا کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. جب سے میں یہاں پر میں نے گورنر کا آفس سنبھالا ہے، میری پوری کوشش رہی ہے کہ ہم وومن امپاورمنٹ پہ، یوتھ انگیجمنٹ پہ ہم کام کریں. اپنے نوجوانوں کو، اس وقت پورے پاکستان میں اگر یوتھ کی آبادی دیکھی جائے تو خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ یوتھ موجود ہے، اور ہمیں چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو یا کاروباری شخصیات ہوں، ہم نے ان کو ایوینیوز دینے ہیں، ہم نے ان کو اپرچونیٹیز دینی ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری یوتھ باہر جاتی ہے اور بہت ہی جو ہے وہ ونڈرز کرتی ہیں، تو ان کو وہاں پر سہولیات ملتی ہے تو ونڈرز کرتی ہیں. اگر وہ سہولیات اگر آپ اپنے ملک میں ان کو دیں تو ونڈرز یہاں پر بھی کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے میری پوری کوشش رہی ہے کہ ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں، چاہے وہ چیمبر آف کامرس کے ہیں، چاہے ہمارے چیمبر آف کامرس ہماری جو خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، انڈسٹریز ہیں، ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم
ان کے ساتھ مل کر کام کریں، صوبے کی ترقی کے لیے کام کریں. بہت سے اگر آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو اگر ہم ٹورزم کی بات کریں، ہم ریلیجس ٹورزم کی بات کریں، تو سب سے پرانی سویلائزیشن دنیا کی اس وقت خیبر پختونخوا میں موجود ہے. ہم اگر مائنز اینڈ منرل کی بات کریں، ہم اگر آئل اینڈ گیس کی بات کریں، اس وقت اگر ہمارے پاکستان میں اگر 90,000 بیرل تیل پیدا ہو رہا ہے، اس میں 50,000 بیرل خیبر پختونخوا پیدا کر رہا ہے. اگر آج سب سے سستی بجلی کوئی صوبہ پیدا کر رہا ہے تو وہ ہائیڈل پہ خیبر پختونخوا پیدا کر رہا ہے. اور ہمارے پاس اتنی وافر مقدار میں بجلی ہے کہ اگر ہم اپنے صوبے میں وہ بجلی خرچ کریں تو ہمارے پاس سرپلس بجلی موجود ہے کہ ہم پورے پاکستان کو دے سکیں. لیکن اس وقت سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ خیبر پختونخوا میں ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ خیبر پختونخوا میں ہے. ہم نے کبھی صوبائیت کو ہوا نہیں دی ہے، لیکن جب ابھی ویٹ کی بات انہوں نے کی ہے کہ جب ویٹ کی بات آتی ہے اور ہمارے خیبر پختونخوا میں جب ویٹ کی قلت ہوتی ہے تو بارڈر بند ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ویٹ سمگل ہو کر آتی ہے، اور ہم تھرڈ پارٹی کہیں یا اسمگلروں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا کاروبار بڑھائیں. اور وہ ٹرکس ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں اور ساری دنیا رہتی ہے کہ وہ پھر کتنے پیسے دے کے وہ ٹرک بارڈر کراس کرتا ہے. تو یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں اگر پولٹری شارٹ ہوتی ہے تو بارڈر بند ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پولٹری نہ دی جائے. تو کبھی تو خیبر پختونخوا نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی کوئی، ہمارے پاس بھی وسائل بہت ہیں اور ہم ہمیشہ ریاست کی بات کرتے ہیں، فیڈریشن کی بات کرتے ہیں، ان چیزوں کی بات کریں تاکہ ہم جو ہے وہ اس چیزوں پہ جو ہے ہم سب سے زیادہ ہماری اگر خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے، ہم ایک ایسے پڑوسی ملک کے ساتھ ہیں جس کا نام افغانستان ہے، جس کو ہر چند سالوں بعد کوئی نہ کوئی سپر پاور آتا ہے اور وہ اس کو فتح کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب وہ ناکام واپس لوٹتا ہے تو جو گند اسلحے کی صورت میں چھوڑ کے جاتا ہے تو ہمارے اوپر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، فوج ہو، FC ہے، پولیس ہے، ان کے خلاف استعمال ہوتا ہے. اور آج بھی دیکھیں کہ جو یہاں پر اس صوبے میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، چاہے وہ مرج ڈسٹرکٹس میں ہے، ہماری فوج، ہماری ریاستی ادارے کوشش کر رہے ہیں کہ امن لے کے آئیں، کیونکہ جب تک امن نہیں ہوگا اس وقت کاروباری شخصیات اس صوبے میں نہیں آ سکتی، ٹورزم نہیں ہو سکتا، ریلیجس ٹورزم نہیں ہو سکتا. کاروباری شخصیات جب ہمارے دوست ہیں، جب وہ کراچی یا لاہور سے آتے ہیں اور سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ جی امن و امان کی کیا پوزیشن ہے، دہشت گردی کی کیا پوزیشن ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر اپنے صوبے کا ایک سافٹ امیج بلڈ کریں تاکہ لوگ ہم سے اس پہ سوال نہ کریں بلکہ ہمارے جو ہے وہ ترقی پہ سوال کریں. ہم ایک بہترین سافٹ امیج بلڈ کرنا چاہتے ہیں اور میں اپنے بزنس کمیونٹی کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کے اوپر مسائل ہیں، اگر کوئی اور کاروباری شخصیات ہوتی تو شاید وہ اس صوبے سے اپنی فیکٹریاں اٹھا کے اور چلی جاتی. کچھ سامنے ہیں، کچھ بیہائنڈ دی سین ہے جن کو مشکلات ہوتی ہیں جو کہ اوپن ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ بند کمروں میں اس پہ ڈسکشن بھی ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ شخصیات بیٹھ پاتی ہیں. ہمارا اگلے مہینے شاید افغانستان کے ساتھ ایک ایکسپو ہونا تھا. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ امید ہے کہ ہوگا. اچھی بات ہے کیونکہ سچویشن ایسی تھی، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو بھی سپورٹ کریں گے. ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک کارپوریٹ سیکٹر کا ایک ایونٹ کیا تھا پشاور میں، اور ہمارے پاس 600 سے 700 پارٹیسپینٹ آئے تھے اکراس دی کنٹری، پورے پاکستان سے. اور پشاور آ کر انہوں نے بڑا ایک پازیٹیو اور ایک سافٹ امیج لے کر گئے. پھر ہمارے یہاں پر پچھلے دنوں 16 ایمبیسڈر فرام یورپین کنٹریز ور ہیئر، انہوں نے یہاں پر رہے. اور ایک اچھا ہم کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہوں. خیبر پختونخوا بھی باقی صوبوں کی طرح یہ بات کرے کہ ترقی کی بات کرے. ہم کہتے ہیں کہ جب ہم پہلی پرائورٹی ہماری ہوتی ہے، ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، اس کے بعد ہمیں ترقی چاہیے. باقی صوبے ترقی کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کر جو ہے وہ ہم اپنے صوبے میں جو ہے وہ امن لے کر آئیں گے اور ترقی لے کر آئیں گے. اور میں ایمبیسڈر صاحب سے یہ بھی کہوں گا کہ جیسے بات ہوئی سیمینارز کی، راؤنڈ ٹیبلز کی ہونی چاہیے، اویئرنیس کمپین ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے پاس بہت سے اچھے برینز موجود ہیں، صرف ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ گائیڈنس میں سمجھتا ہوں کہ سیمینارز اور کانفرنسز کے ذریعے آ سکتی ہیں. میرے گورنر صاحب کے لیے حاضر، آپ جب بھی یہاں پر کوئی کانفرنس یا سیمینار کریں، یو آر موسٹ ویلکم، آپ آ سکتے ہیں. اینگرو کی ٹیم قدرتی آج ایسی وزٹ پہ پشاور آئی ہوئی تھی، تو قدرتی وہ بھی ہوگی تو ہمارے پریزیڈنٹ صاحبان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. تو ان کو بھی ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، کچھ نہ کچھ ان سے بھی حاصل کر کے ہی واپس بھیجیں گے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کام کریں. میں آخر میں تمام شرکاء کا جو یہاں پر آئے گورنر ہاؤس میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہیں گی. بڑی مہربانی، شکریہ.